بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، شفاء الدہر روحانی مرکز سے محمد احمد شہباز آپ سے مخاطب ہوں۔ حصار کا عمل آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب کسی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے تو اس کا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آپ بتا دیں کہ ہمارے اوپر جادو کس نے کیا ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پتہ لگانا کہ جادو کس نے کیا ہے یہ ایک مشکل عمل ہے جو ایک جھٹ سے کسی کا نام لے دیتے ہیں عاملین میں سے میں یہ کہوں گا کہ وہ غیر مناسب عمل ہے۔ کسی کا نام لینے سے آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، دلوں میں کدورت پیدا ہوتی ہے، نفرت اور عداوت جنم لیتی ہے۔ بتانا نہیں چاہیے، علاج کرنا چاہیے، اور اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ہمیں ملتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا، آپ پہ جادو کے اثرات ہوئے، آپ بھول جایا کرتے تھے، خواب کے اندر آ کے آپ کو بتایا گیا، رہنمائی کی گئی فرشتوں کے ذریعے۔ ایک پوچھ رہا ہے دوسرے سے کہ ان صاحب کو کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ کس نے جادو کیا ہے؟ فلاں بندے نے کیا ہے۔ لبید بن عاصم اس کا نام تھا، یہودی تھا۔ کیسے کیا ہے؟ بالوں کو لے کے کنگھی میں گرے لگا کے فلاں کنویں کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اچھا، صحیح کیسے ہوں گے؟ وہ فرشتے آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، صحیح کیسے ہوں گے؟ کنگھی کو نکالا جائے اور گروں کو کھولا جائے، اور قرآن پاک کی جو آخری صورتیں ہیں ایک ایک گرہ کو کھولتے ہوئے ایک ایک آیت ان میں سے پڑھی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا، کنویں پہ آپ تشریف لے گئے، کنگھی کو تلاش کیا گیا، اس پہ گرے لگی ہوئی تھی 11۔ آخری 2 صورتیں ایک ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے، گرہ کھلتی چلی گئی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے۔ آپ سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جادو کس نے کیا تھا؟ حضور نام لے سکتے تھے، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے حضور نے نام نہیں لیا حضرت عائشہ کے سامنے، بلکہ حضرت عائشہ سے یوں کہا کہ عائشہ چھوڑو، اللہ نے ہمیں شفا دے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ ہم پہ کس نے جادو کیا ہے۔ بس ٹھیک ہے، جادو ہو گیا ہے، اس کو ہٹایا جائے، اور اگر کوئی پوچھ ہی لیتا ہے تو عاملین سے یہ گزارش ہے کہ نہ بتایا کریں کس نے کیا ہے، اس سے اختلافات جنم لیتے ہیں۔ اب مجھ سے کئی بندے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس سے دور رہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی جان، آپ کسی سے کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ کسی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم اس سے دور رہیں گے، اس کے پاس نہیں جائیں گے، اس سے میل جول نہیں رکھیں گے کہ کہیں وہ دوبارہ ہم پہ نہ کر دیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا اور کرانا حرام کیا ہے کہ بالکل نہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کے قریب جاتا ہے تو وہ گناہگار ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے تو اسے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ باقی جو اگلی بات ہوتی ہے کہ جی ہمیں بتا دیں ہم اس سے دور رہیں گے، عزیزان محترم، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کسی بندے سے نہیں بچ سکتے جب تک آپ اپنا حصار نہیں کریں گے اور کروائیں گے۔ حصار کی صورت میں ہی آپ جادو سے بچ سکتے ہیں، ورنہ آپ کسی سے جتنا مرضی دور چلے جائیں، بول چال ختم کر دیں، کھانا پینا ان سے ختم کر دیں، اگر وہ کرنا چاہے گا تو آپ کے اوپر دور سے ہی جادو ہو جائے گا۔ آپ حصار کی صورت میں بچ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں حصار کا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر گھر میں بے برکتی، معاشی معاشرتی مشکلات، رکاوٹیں، بندشیں، حسد، بغض، کینہ، مسائل چل رہے ہیں۔
جادو جنات اسیب نظر بد کے مسائل بھی چل رہے ہیں، ان سب مسائل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ یہ حصار کریں جو میں بتا رہا ہوں۔ نہ آپ کے اوپر اثرات ہوں گے، نہ آپ کو کسی کے پاس جانا پڑے گا، نہ پیسہ دینا پڑے گا، نہ وقت خرچ کرنا پڑے گا، نہ ایمان کو خطرہ ہوگا، نہ عزت کو خطرہ ہوگا۔ حصار کریں، اللہ رب العزت محفوظ رکھیں گے۔ حصار کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بیٹھ جانا ہے باوضو جائے نماز کے اوپر، 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 21 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، 21 مرتبہ ہی آپ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے، 21 مرتبہ ہی آپ نے سورہ حشر کی آخری آیات پڑھنی ہے، 21 مرتبہ ہی آپ نے سورہ کافرون کو پڑھنا ہے، 21 مرتبہ ہی آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ ہی آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر 21 مرتبہ ہی آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں مطلب 6 جہتیں ہیں، آپ نے ہر طرف پھونک لگانی ہے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک لگا کے اپنے پورے وجود کے اوپر بھی لگا لینا ہے۔ اگر بتیاں لے کے آپ ان کے اوپر یہی قرآن کی صورتیں اور آیتیں پڑھ کر دم کر دیں، جس جگہ پہ یہ معاملات ہوں، ایک صبح جلائیں ایک شام کو جلائیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے معاملات ہوں گے، ختم ہو جائیں گے اور حصار رہے گا۔ 21 دن تک آپ نے اس طرح اس عمل کو کرنا ہے۔ 21 کے بعد اپنے عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے انہی آیات اور صورتوں کو ایک دفعہ صبح پڑھیں، ایک دفعہ شام کو پڑھیں، اور جب حصار مکمل طور پہ آپ پڑھ لیں تو اس کے ساتھ آپ نے یہ عبارت پڑھنی ہے اللہ رب العزت کے نام: یا کریم، یا جامع، یا حافظ، یا حفیظ، یا ناصر، یا نصیر، یا رقیب، یا وکیل، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، بحق کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے زبان سے یہ کہنا ہے کہ اللہ میری، میرے گھر کی، میرے بچوں کی آپ مکمل طور پہ حفاظت کا انتظام کر دیں، ان کا حصار کر دیں، کسی کا کوئی جادو، کوئی نظر بد، کوئی آسیب، بالکل کوئی چیز قریب نہ آ سکے، موذی سے موذی امراض، موذی سے موذی جانور، موذی سے موذی اشیاء مجھ سے، میرے گھر والوں سے، میرے بیوی بچوں سے، مطلب جن کا آپ حصار کرنا چاہتے ہیں ان کا نام لے دیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کا یہ حصار رہے گا۔ جادو جنات نظر بد آسیب سے بچنے کے لیے آپ حصار کا یہ عمل لازمی طور پہ کریں۔ ادارہ شفاء الدہر آپ کو الحمدللہ مستند عملیات اور تعویذات پیش کرے گا۔ کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ محمد احمد شہباز اور ادارہ شفاء الدہر کی ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں نئی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔